جانتے ہو، جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جایا کرتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنی معتبر ہوتی ہیں وہ خواہشیں جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہیں، کتنی معتبر ہوتی ہیں وہ دعائیں جو رب سے ملوا دیتی ہیں۔ اور جانتے ہو سب سے بڑھ کر معتبر خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر معتبر دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ خواہشات، وہ دعائیں جو ایک بندے کو تہجد تک لے جاتی ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں معجزے بھی رونما ہوتے ہیں اور دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ جب اپنے بندے کی تہجد کو قبول کرتا ہے اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو 4 بڑی نشانیاں اور 4 بڑے حیرت انگیز اشارے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی، دعاؤں کی قبولیت کی اور تہجد کی قبولیت کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تہجد کی توفیق عطا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے، یہ عام بندوں کو نہیں ملا کرتی، یہ اللہ کے بہت ہی خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ پتہ ہے رات کو مسلسل لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تہجد کی طرف نہیں بڑھتے۔ اکثر لوگوں کی تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جاتی ہے لیکن وہ تہجد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اور کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ کھلتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ باندھ لیتے ہیں اور نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ تہجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہجد بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے اور اللہ کے کچھ خاص بندے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنی حاجات طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یقیناً ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف سے کسی اشارے کے انتظار میں ہو نا تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ وہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنا قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑے گا؟ کیا وہ تمہاری خواہشات کو، تمہاری دعاؤں کو ادھورا چھوڑے گا؟ نہیں، ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں دوسرا اشارہ، دوسری بہت بڑی نشانی کہ جس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری تہجد قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود کو پرسکون محسوس کرنے لگو، جب تمہیں لگے کہ سارا بوجھ، ساری تھکن اتر رہی ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بوجھل طبیعت قرار پا رہی ہے، جب تمہیں اس پاک ذات کا ذکر سکون ہی سکون دینے لگے اور تمہارے سجدے طویل ہونے لگے،
تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ پاک رب بے قرار دلوں کو قرار دینے پر قادر ہے۔ صرف وہی پاک پروردگار رب ہے جو بے سکون روحوں کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جانتے ہو، جب دعائیں فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہیں تو وہ تقدیروں کو پلٹا کر رکھ دیا کرتی ہیں۔ تہجد تو عطاؤں کا دروازہ ہے، تہجد تو معجزوں کا راستہ ہے۔ بس تم یاد رکھنا کہ قبولیت ہمیشہ یقین مانگا کرتی ہے، اور مومن ہی تو مراد کو پہنچتے ہیں۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں زیادہ ہوں گی۔ یاد رکھنا، تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تہجد کی قبولیت کی تیسری بڑی نشانی، جب کسی وجہ سے تہجد چھوٹ جاتی ہے، جب کسی وجہ سے تہجد قضا ہو جاتی ہے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے جب تم تہجد نہیں پڑھ پاتے، تمہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، تم تہجد کے چھوٹنے پر افسردہ ہو جاتے ہو، غم زدہ ہو جاتے ہو، تو یاد رکھنا، اللہ یہ غم، یہ افسوس، یہ احساس کسی عام بندے کو عطا نہیں کرتا۔ وہ مہربان رب تو صرف اپنے خاص بندوں پر اپنی یہ خاص مہربانی کرتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے نا میرا رب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے پر اتنا غمزدہ ہے، اتنا افسردہ ہے، تو تمہارے رب کو بڑا پیار آتا ہے تمہاری اس ادا پر۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر کسی سے اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ تہجد رب سے رابطے کا بہت بڑا ذریعہ۔ جب بندہ نماز شب میں، نماز تہجد میں اپنے رب کے روبرو، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا معجزہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس شان کریمی کے کیا کہنے، جس کا نہ کوئی حساب ہے نہ شمار ہے۔ تہجد کے وقت تمہارا رب تم پر خاص کرم کی نگاہ کیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی تمہیں وہ بھی عطا کر رہا ہوتا ہے جو تم نے مانگا نہیں ہوتا۔ تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں وہ عطا نہیں کرے گا جو تم مانگ رہے ہو؟ یقیناً عطا کرے گا۔ تہجد کی قبولیت کا چوتھا بڑا حیرت انگیز اشارہ اور ایک بہت بڑی نشانی، ایک ہوتا ہے توفیق کا ملنا اور ایک ہوتا ہے توفیق در توفیق ملنا۔ پہلی بڑی نشانی تو یہ تھی کہ تہجد کی توفیق ملنا۔ اب چوتھی نشانی یہ ہے کہ توفیق در توفیق ملنا، یعنی ایک سجدے کی توفیق ملنا اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کی توفیق ملنا، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، یعنی مسلسل توفیق ملنا۔ جب تمہیں توفیق در توفیق ملنے لگے، جب تم تہجد کے پابند ہو جاؤ، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرنے والا ہے، تمہیں اپنی شان کریمی سے معجزے دکھانے والا ہے۔ عرش پر قبولیت کے دروازے تمہارے لیے کھولے جا چکے ہیں، بس تم سمجھ جانا، وہ معجزوں کا بادشاہ پاک پروردگار رب تمہیں معجزوں تک لے آیا ہے۔ اب تمہاری مشکلیں آسان ہونے والی ہیں، اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب تمہارے غموں کے اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اب تاریکیوں کے بعد اجالوں کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔
اب پاک پروردگار نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد کا پابند بنائے اور ہر بے قرار دل کو اپنی شان کریمی سے قرار عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔